وصیت کر دے تاکہ یہ اس کے بعد قرآن کریم نے آ کر اس کے اوپر پابندیاں لگائیں اور دو ضابطے بنائے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. تم میں سے جب کسی کو موت آئے تو ہم نے تمہارے لیے یہ بات فرض کر دی ہے کہ وہ ایک اچھی وصیت جو ہے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے وہ کرتے ہیں. یہاں پر دو قاعدے بیان کیے گئے جو کہ آج شریعت میں نافذ ہیں، ان کو ساری زندگی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور وہ دو قاعدے یہ ہیں. ایک یہ ہے کہ کبھی بھی وارث جو شخص بنے گا، جو شخص وارث بنے گا، اس کے حق میں وصیت نہیں ہوگی. جو وارث ہوگا اس کے حق میں وصیت نہیں ہوگی، اس کو تو بطور وارث مال ملنا ہی ملنا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وصیت کسی کے لیے بھی کرنی ہے، کسی رفائی کام کے لیے کرنی ہے، کسی تیسرے شخص کے لیے کرنی ہے، کسی ادارے کے لیے کرنی ہے، تو وہ بھی 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے، 1/3 سے زیادہ. دیکھیں اسلام کتنا بیلنس دیتا ہے ہر چیز کو، کہ کسی کا حق جو ہے وہ تلف نہ ہونے پائے. پھر اس کے بعد گرامی کے اندر روزوں کی فرضیت کی بات ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ مضمون آپ سن چکے ہیں جمعہ کی گفتگو میں بھی. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا تھا. پھر ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا. ایک منظر نامہ ہے آیت نمبر 186 میں، جو معروف آیت ہے، میں اس کو سادہ انداز میں عرض کروں گا آپ کے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب وہ مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. پنجابی کے لفظوں میں میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتانا پتا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بندے میں تیرے نال ہوں، میں تیرے نال ہوں. تو جہاں پر بھی ہو، جب بھی مجھے پکارے نا، تو جب کسی کو ہونا کہ یار میرے پیچھے کوئی ہے. دنیا میں بھی یہ ایک ضابطہ ہے کہ بندے کو محسوس ہو کہ کوئی تگڑا بندہ میرے پیچھے ہے، میرا ایک تعلق ہے، میری رسائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد حج کو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور پھر حج کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف مسائل کو بیان کرتے ہوئے طلاق کے مسائل کو اسی سورہ البقرہ کے اندر بیان کیا. اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کریم کی یہ جو آیات ہم نے تلاوت کی ان میں، اور پھر اس کے بعد سورہ طلاق 28ویں پارے میں سب سے زیادہ طلاق کے احکام کو جو ہے وہ بیان کیا گیا. یہاں پر میں ایک تھوڑی سی کیفیت قرآن کریم کی جو ایک الگ سے موضوع درمیان میں بیان ہوا اس کو آپ کے سامنے تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. کہ آپ نے دیکھا قوم بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی بھیج دے یا مقرر کر دے کوئی بادشاہ، کوئی سربراہ جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں. قوم عمالقہ نے کے ساتھ یہ بنی اسرائیل کے یہ دو بڑے گروہ تھے. اس وقت کے نبی تھے حضرت سموئیل علیہ السلام. حضرت سموئیل علیہ السلام، سین میم واو حمزہ یا لا، یہ ان کے نام کے ہجے بنتے ہیں. یہ ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں یہ جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے یہ گروہوں میں سے تھے، یہودا کی نسل میں سے. جناب یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یہودا جو تھا اس سے یہ جو قبیلہ تھا یہیں سے یہ یہودی چلے. اور جا کر کہنے لگے کہ وہ جو ہے ہمارے لیے ایک سربراہ مقرر ہو جائے کہ جن کے ساتھ مل کر ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں قوم عمالقہ کے ساتھ. تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت کو اللہ نے تمہارا بادشاہ بنا دیا. اب یہ طالوت کون تھے؟ یہ طالوت ایک 30 سال کا خوبصورت کڑیل جوان، خوبصورت جوان، 30 سال چڑھتی جوان ہے. کہا بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کہہ دیا، مجھے پتہ ہے کہ تم پھر جاتے ہو بار بار، تمہارا مزاج یہ ہے. تم موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور یہ بات جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے 1100 سال کے بعد کی بات ہے. یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے 1100 سال کے بعد کی بات ہے. یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بڑوں نے اچھے کام کیے ہوں یا برے کام کیے ہوں، وہ ہمیشہ انسان کی تاریخ بن جاتے ہیں. اس سے انسان اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا.
وہ کہا تمہاری تو ہم ہسٹری جانتے ہیں، تم وہی ہو نا، تم نے کہا ہمیں کھانا چاہیے، کھانا آ گیا، تم اس پہ بھی نہ ٹھہرے، تم نے کہا جی ہمیں مختلف کھانے چاہیے، تم اس پہ بھی نہ ٹھہرے، تم نے کہا جی ہمیں دریا سے رستہ چاہیے، ہم نے رستہ دے دیا، تم نے کہا جی ہمیں بادلوں کا سایہ چاہیے، جو جو تم مانگتے گئے ہم دیتے گئے، لیکن تم اپنی کسی بات پہ قائم نہیں رہے، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ تم نے قوم مالکہ نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہوا ہے، اب اپنا گھر دوبارہ لینے کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ جہاد کرنا ہے، طالوت کو پھر اللہ نے تمہارا جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا، تو پھر جاؤ کرو۔ ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ساتھ چلیں گے، اور جناب طالوت علیہ السلام کے چیف آف آرمی سٹاف سپہ سالار بنے جناب حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ جل الکریم کے پیغمبر، قرآن کریم بیان کرتا۔ اب یہاں سے یہ جملے لیجئے، آپ کے سامنے یہ کہانی ساری واضح ہو جائے گی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ لڑنے کے لیے پتہ کتنے لوگ گئے تھے، کتنے لوگ گئے، کتنے لوگ بچے؟ مزے کی بات 313۔ کتنے؟ جنہوں میں تعداد کیجیے، کتنے؟ صرف کوئی تعداد جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تھی، سرکار کی اور سرکار کے غلاموں کی تھی، یہ اتنے لوگ ہی تھے۔ طالوت بادشاہ ہیں، جناب داؤد علیہ السلام جو ہے وہ سپہ سالار ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وقتل داؤد جالوت، یہ جالوت بادشاہ تھا قوم مالکہ کا اس وقت، اس کے ساتھ جا کر جہاد کیا، اور جناب داؤد علیہ السلام کی عمر پتہ کتنی تھی اس وقت؟ چیف آف آرمی سٹاف، بڑے مطلب یہ جوانی چڑھتی ہوئی جوانی، اور 20 سال سے بھی کم عمر تھی۔ کتنی؟ 20 سال سے بھی کم عمر، انتہائی مطلب نحیف جسم ظاہری طور پر جناب داؤد علیہ السلام کا اس وقت، اور جناب ایک ہی ضرب کے ساتھ جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ جل وعلا فرماتے ہیں گھبراتے کیوں ہو، ہم ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بڑے لشکروں پر اللہ کے حکم کے ساتھ غالب آ جاتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ جو ہے ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے دست و بازو پر نہیں۔ اور یہ صرف 313 تھے، داؤد علیہ السلام کی کمان تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کو غلبہ عطا کر دیا۔ اللہ نے گرامی قدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمۃ وعلمہ مما یشاء، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے پھر ان کو بادشاہت دے دی، دانائی دے دی، ان کو جو چاہا سکھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو پھر بادشاہ بنایا۔ اس کے بعد جناب داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، اس کے بعد جناب داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، پھر نبوت کا اعلان ہوا، اور پھر آپ کے معاملات، اور پھر آپ کے بعد وبدتا سلیمان داؤد، جناب داؤد علیہ السلام کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام نبی بنے، اور ان کی ایک آگے ہسٹری ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ سید الآیات پڑھی گئی، یعنی آیت الکرسی، اور اللہ جل وعلا نے اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے کے تصور کو آیت نمبر 257 سے لے کر 260 تک ابراہیم علیہ السلام کے پس منظر میں بیان کیا، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 260 سے لے کر آیت نمبر 273 تک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے کی جو فضیلتیں ہیں ان کا بیان ہوا، اور پھر آیت نمبر 273 سے لے کر آیت نمبر 281 تک سود کی حرمت کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور تجارت کی برکت کی بات ہوئی، اور پھر آیت نمبر 281 سے لے کر آیت نمبر 281 سے لے کر آیت نمبر 282، یہ جو دو آیات قرآن کریم کی یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب لین دین کرنے لگو تو پھر لکھ لیا کرو۔ وثیقہ نویسی جو ہے یہاں پر بیان ہوئی، ایگریمنٹ جو ہے ان کا تصور یہاں پر آیا، گواہ بنانے کا تصور جو آیا، کنٹریکٹ جو ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تصور یہاں پر آیا، اور ایک یہ سارا تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان ہوا۔ اور پھر اس کے بعد وہ سورہ البقرہ کی آیات جو سرکار کو معراج کے وقت نازل ملی تھی، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، میں کہتا ہوں یہ اللہ سے کلام ہے بندے کا، بس اتنی آسین آیات میں اتنی آج جو بھی ہم پڑھ رہے تھے، تو ایک ایک لفظ میں تو اسی لفظ کو دیکھ رہا تھا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ اللہ بھول چوک ہو جائے معاف کر دے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہماری اس سے اوقات ہی زیادہ نہیں۔ اور آگے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اللہ ہم سے پہلے جن لوگوں پر جیسے بوجھ ڈالے گئے ویسے بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا، کیوں؟ ہم اس قابل نہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے مالک جو بوجھ اٹھانے کی ہم پہ طاقت نہیں ہے وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالیے۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ معاف مانگنا، درگزر کرنا، مالک
وغفر لنا، مالک بخش دینا، وارحمنا، مالک رحم کر دینا، انت مولانا انت مولانا انت مولانا، اسی بات پہ اصرار ہے، مالک تو ہی ہے سب کچھ، بس سب کچھ تو ہی ہے، انت مولانا، تو ہی آقا، تو ہی مولا، تو ہی سب کچھ، کوئی اوقات نہیں ہماری، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر ہماری مدد کرتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل جب یہ آیات پڑھیں تو اس وقت ذہن میں یہ رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی مسلمان جو ہیں ان کے حوالہ سے اللہ ہماری مدد کرتا ہے کافروں پر، یہ کافر ہے نا اس وقت یہودی اور عیسائی جو ہیں۔ پھر اس کے بعد عزیزان کرام کے اندر سورہ آل عمران جو ہے، میں اس کا بنیادی مقدمہ دو لفظوں میں عرض کر لوں۔ سورہ البقرہ کا جو بنیادی نقطہ ہے گفتگو کا، جو انداز گفتگو ہے، وہ یہودیت کا خطاب ہے اس کے اندر، اور یہ جو سورہ آل عمران ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عیسائیت کے ساتھ خطاب ہے، زیادہ سے زیادہ عیسائیت کے ساتھ خطاب ہے۔ اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ نجران کے عیسائی جب آئے تھے اور جب مباہلہ ہوا تھا سرکار کے ساتھ، اس وقت سورہ آل عمران کی تقریباً کم و بیش 85 آیات نازل ہوئی۔ کتنی آیات؟ 85 آیات جو ہے، اور یہ سارے کا سارا سورہ آل عمران کا مقدمہ جو ہے یہ عیسائیت کے جواب اور ان کے رد میں ہے۔ اللہ جل الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو یہودیت پر بھی اور عیسائیت پر بھی غلبہ عطا فرمائے۔